اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطوف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كافورا زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إنا نخاف
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك وتبتل بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أزرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا إن شاء الله وأهل التقوى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا عليما صدق الله العلي العظيم. बहुत बुलंद तर सलावत नारे तकबीर नारे रिसालत दोनों हाथ बुलंद नारे हैदरी हुसैनियत यजीदियत आंदनी मलकत थी तर बुलंद तर आज इब्ने अली आज इब्ने अली करबला का जली बन के आया बहर जुल्मात पर बहर जुल्मात पर ये रहम की घटा बन के छाया आज इब्ने अली शब कबाई शबीर है नाना के ख्वाबों की ताबीर है शब कबाई ये शबीर है नाना के ख्वाबों की ताबीर है रब के इल्म पर अरब के इल्म पर इसने नाना के दी को फैलाया आज इब्ने अली ज़हरा के दिल का है चैन आ गया इब्ने अली है हुसैन आ गया ज़हरा के दिल का है चैन आ गया इब्ने अली है हुसैन आ गया सात बेटे दिए जब से राहिब को मोमिन बनाया आज इब्ने अली आज इब्ने अली करबला का
تجلی بن کے آیا بحر ظلمات پر بواد بلند تر صلوات محمد وآل محمد صلی اللہ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے نہ کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے نہ کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا
حسین بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، کٹ جائیں گے بازو بھی ابا سے با وفا کے، کٹ جائیں گے بازو بھی ابا سے با وفا کے، تیروں سے ہوگا چھلنی مشکی زو پانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا، بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا، خوشیاں سمیٹ لے گا عالم و ویرانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، بر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات، ایک اور بلند آواز میں صلوات پڑھیں گے۔ اللهم لن قتلت امیر المؤمنین، اللهم لن قتلت امیر المؤمنین، اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، بتاؤ یا مرتضیٰ کہاں ہو، یتیم کہتے ہیں لوگ، نہ غم میں اتنا رلا بابا، صدا تم اپنی سناؤ بابا، کہاں سدھارے ہو آؤ
یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، ستم ہے یا ابو تراب کیسا ہوا ہے جینا، عذاب کیسا دیا ہے تم نے، خطاب کیسا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نکل کے تربت سے اماں ہمیں گلے سے لگاؤ اماں، کہاں ہے بابا بتاؤ اماں، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نکل کے روزے سے آنا نا، ترس یتیموں پہ کھاؤ نانا، ہمیں گلے سے لگاؤ نانا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، اجل نے نانا سے بھی چھڑایا، رہا نہ ماں باپ کا بھی سایہ، ہم آج کس سے کہیں خدایا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، کریں جو شوکت یتیم نالا، ہلے نہ کس طرح عرش اعلیٰ، بیاں تھا زینب کا شاہ والا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعائنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم۔ دعا ہے کہ آل محمد کا خالق اور لجپال اللہ آپ لوگوں کا قدم قدم چلے آیا، پاک اللہ آل محمد کا خالق اور لجپال اللہ اپنی بارگاہ وحدت میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی عزادار مومن جہاں جہاں سے بھی چل کے دل میں جو بھی دلی اور جائز حاجات لے کے آئے ہیں، آل محمد کا خالق اور لجپال اللہ صدقہ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی چادر کا سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ یہ سینٹر الہادی سینٹر کی پوری ٹیم، لشکر مہندی کی پوری ٹیم، یہ ماتمین، یہ اتنے بھی مومنین
تا قیامت آباد و شاد رہیں. یہ سینٹر انشاءاللہ تا قیامت آباد و شاد رہے. ہم نہیں بھی ہوں گے تو ذکر حسین ہوگا انشاءاللہ. بلند صلوات. فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. اب لگن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. لہجہ کا لامی میں محمد نے کہا. لہجہ کا لامی میں محمد نے کہا. جان من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. سب کی قبریں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر سب کی قبریں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. بے وطن صرف سب کی قبریں ٹھکانے مدینے میں مگر پر بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. تم روایات سے بنا لو تو ولی اور بھی ہے پرایتن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. اب آپ کے سامنے ذکر تجلیل بیت سنانے کے لیے جناب ملتمس ہوں کہ بلا مولانا سید میر محفوظ رضا عابدی صاحب سے وہ تشریف لاتے ہیں اور فضائل مولا علی نصیبت مولا علی بیان فرماتے ہیں. بلند ترین صلوات.
الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے، اس مجلس اعزا کے صدقے میں، اس مجلس اعزا کے سائے میں، اس مجلس اعزا کے فضل و کرم سے 18 دن کی ماہ مبارک رمضان کی ہم سب کی عبادتوں اور اطاعتوں کے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کی نیت سے انشاءاللہ بچے ہوئے ایام میں بصدقہ عبادت امیر المؤمنین خدا کی بارگاہ میں اطاعت اور عبادت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے، اور ماہ رمضان سے درس اور انرجی لیتے ہوئے اپنی پوری زندگی میں راہ خدا میں اور اطاعت خدا میں زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب ہونے کے لیے امام المتقین کے ماننے والے ہونے کا ثابت دعویٰ کرتے ہوئے اپنے آپ کی زندگی میں تقوی الہی کا دامن تھام کر گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال بجا لانے کی توفیق ہمیں عطا ہونے کے لیے یہ ذکر اہل بیت جو اس لمحے تک اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ذکر ہماری زندگی میں آخری سانس تک، ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے بصدقہ شہادت امیر المومنین ہماری اور ہماری اولاد کی عاقبت بخیری کے لیے دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت اور سب کی مشکلات کے دور ہونے کی نیت سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل انشاءاللہ حق اور حق کے طرفداروں کی کامیابی کے لیے باطل اور باطل کے حامیوں کی نابودی کے لیے سب مل کر سورہ اذا جاء کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صلوات. ہم سب کی دعاؤں میں دعا اور سر فہرست دعا 12ویں امام کی سلامتی اور 12ویں امام کے جلد ظہور کی نیت سے صلوات پڑھتے محمد و آل. عزیزان محترم، سوگواران امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہم ایک ایسی عظیم المرتبت ذات کی یاد اور ذکر میں یہاں جمع ہوئے ہیں جن کا تذکرہ بے یک وقت
دنیا کا آسان ترین مرحلہ بھی ہے اور دنیا کا سب سے دشوار مرحلہ بھی ہے۔ ایک طرف یہ سفر انسان کو آسان نظر آتا ہے کہ ذکر علی ابن ابی طالب کرے، جب اس کو آسان سمجھ کر اس سرحد میں قدم رکھ دیتا ہے، جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو میں ممکن سمجھ کے نکلا تھا وہ ناممکن امر ہے۔ ذکر علی اور معرفت علی ابن ابی طالب بڑا سخت مرحلہ ہے۔ آسان کس لیے ہے، کس زاویے سے آسان ہے اور کس زاویے سے مشکل ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آج آپ کی سماعتوں کے حوالے کچھ مطالب گوش گزار کریں گے۔ ابھی جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر ہم نے جو دیکھا، جو بھی ایک ایسی مناسبت آتی ہے جس مناسبت میں یہاں رہنے والوں کا اس سے سروکار ہوتا ہے، تو ہر شاپنگ مال میں اس مناسبت کے حوالے سے سجا دیا جاتا ہے۔ چائنیز نیو ایئر، آپ اس ماحول میں کوئی بندہ تاریخ کو بھی نہ سمجھے کہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کے فلسفے کو بھی نہ سمجھے کہ کیا ہے، لیکن اتنا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ چائنیز نیو ایئر آنے والا ہے۔ کیوں یہ کہہ رہا ہے بندہ؟ اس لیے کہ جہاں پر بھی اس کی نگاہ جا رہی ہے اس مناسبت کی اس کو نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی ان دنوں میں ماہ مبارک رمضان کی جو خاص علامتیں ہیں یہاں کی، ہر شاپنگ مال میں ہر جگہ پر آپ کو علامتیں نظر آئے گی مجھے اور آپ کو، جس سے پتا چل جاتا ہے کہ ایک نام غیر مسلمان سے بھی جا کے پوچھیں کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، چاہے ماہ مبارک رمضان کی حقیقت سے بندہ واقف نہ ہو، لیکن اتنا تو بتا دے گا کہ ماہ رمضان چل رہا ہے۔ یہ کہاں سے بتا دیا اس نے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے؟ اس نے نشانیاں اتنی دیکھ لی ہر جگہ، جن نشانیوں کو دیکھ کر آدمی خود سمجھ گیا کہ بھائی کوئی خاص چیز چل رہی ہے یہاں پہ۔ اسی طرح سے اللہ نے امیر المؤمنین کے فضائل اور آپ کے ذکر کو قرآن کی آیات میں، نبی اہل بیت کی روایات میں، تاریخ کے اوراق میں، علم و عرفان کے قصوں اور حکایات میں لبریز اتنا کر دیا، جو بندہ بھی فضائل پڑھنے کی نیت سے جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کتنے زیادہ دستیاب ہیں، کتنے زیادہ موجود ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ ارادہ لے کر جائے تو اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو خالی ہاتھ لوٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے کوئی گمنام شاعر، ہم تلاش کر رہے تھے کس شاعر کا کلام ہے، لیکن بر صغیر میں بڑا مشہور کلام ہے یہ، کہ جہاں پر بھی انسان کی نگاہ جائے، جیسے آج کے ماحول میں ماہ رمضان کا ماحول ہے، ایسا اگر معنوی نگاہ سے دیکھیں ہر جگہ علی ہی علی ہے۔ محراب میں علی ہے تو مسجد میں بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہر جگہ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے۔ یعنی ہر جگہ علی ہی علی نظر آئے گا بندے کو، ہر جگہ علی ہی علی نظر آئے گا۔ یہ آسان کے زاویے سے، آسان اس لیے ہے کہ آپ کتابوں کو اٹھائیں آپ کو مل جائے گا، آیاتوں کو اٹھائیں آپ کو مل جائے گا، کتاب واقعات کو اٹھائیں مل جائے گا۔ اپنے تو اپنے اگر بندہ تلاش کرنے نکلے تو جس مکتب فکر کی بھی کتابوں کو اٹھا لیں، مولا امیر المومنین کے بارے میں کعبے کی دیوار سے لے کر محراب کوفہ تک کا ذکر مل جائے گا۔ جس کتاب کو بھی اٹھا لیں، خیبر و خندق کے معرکوں سے لے کر راتوں میں یتیم گھروں کے دروازوں پر جا کے غزہ کا پہنچانا مل جائے گا۔ یہ مولا کی فضائل کی کثرت ہے، اور اس اعتبار سے ہر بندہ، ابھی شعراء کو دیکھ لیں، اگر کسی شاعر کا آپ کلام اٹھا لیں، اس کی دیوان اٹھائیں تو 80-90% مولا کے قصیدوں پر ہے، 10-15% دوسرے ائمہ کے قصیدے مل جائیں گے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سمندر موجود ہے، یہاں پر کثرت موجود ہے، یہاں پر گنجائش ہے انسان کو کہ لب کشائی کرے۔ لیکن سخت کس وجہ سے ہے؟ سخت اس وجہ سے ہے ابھی دنیا کے جتنے بھی جاندار موجودات ہیں سورج کی گرمی اور سورج کی تپش سے فائدہ لے رہے ہیں، لیکن کسی جاندار میں یہ توانائی، یہ سکت، یہ قدرت نہیں ہے کہ سورج کی تمام آب و تاب کے وقت آنکھ میں آنکھ ملا کر سورج کو دیکھیں۔ اگر آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھنے کی کوشش بھی کرے گا
تو انسان کی آنکھیں دھندلا جائیں گی، خیرہ ہو جائیں گی انسان کی آنکھیں۔ فضائل علی ابن ابی طالب اسی طرح سے ہیں کہ ہر آدمی پڑھ تو سکتا ہے لیکن آنکھ میں آنکھ ملا کر فکر و ذہن میں سمانے کی کوشش کرے تو انسان سمجھے گا کہ میری فکر دھندلانے لگی ہے، میرا ایمان ڈگمگانے لگ رہا ہے، میں گھبرانے لگا ہوں۔ تو یہ انسان وہ جس طرح سے سمندر پر جانے والا آدمی سمندر کے ایک گھونٹ پانی کو اٹھا کر لے کے آتا ہے، سمندر اپنی جگہ پر باقی رہ جاتا ہے، اسی طرح سے ہر پڑھنے والا، ہر سننے والا، ہر لکھنے والا سمندر فضائل علی ابن ابی طالب سے اپنے ظرف کے مطابق کچھ اٹھا لاتا ہے۔ سمندر کا سمندر وہیں پر موجود ہے، وہیں پر موجود ہے، وہیں پر باقی ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کے فضائل کا سمندر ایسا بے کراں ہے جس کا ساحل موجود نہیں ہے، جس کا ساحل موجود نہیں۔ اب سخت کس زاویے سے ہے، اس کی 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں۔ مسیحیت کے ایک عالم گزرے ہیں جن کا انتقال 1922 میں ہوا ہے، 1922 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے امیر المومنین کی منقبت لکھی ہے۔ معمولاً میں اور آپ جو اردو زبان کی منقبتیں سنتے ہیں، پہلے مرزا دبیر اور مرزا انیس کے مرثیے 100 بند، 150 بند کے جو ہے مرثیے ہوتے تھے۔ آج کل تھوڑا سا جس طرح سے ہر چیز کلپس اور ریلز میں آ گئی ہے، اسی طرح سے مختصر شاعری بھی جو ہے ابھی وہ زمانے کے اعتبار سے شعراء نے یہ طریقہ اپنایا ہے۔ اس شاعر نے 1922 میں مسیحی جس کا نام عبد المسیح انتاکی، ٹھیک ہے، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اگر اللہ سے جوڑ کر اپنا نام رکھنا چاہیں، جیسے ہمارے بھائی بزرگ عبداللہ ہیں، تو عبداللہ اللہ کا بندہ، جو مسیح ہیں وہ کیا نام رکھتا ہے؟ عبد المسیح، مسیح کا بندہ۔ یہ وہ مسیح ہے جس نے مسیحا کا قصیدہ لکھا ہے۔ مسیحی ہوتے ہوئے ایک پیارا جملہ ہے، جورج جوردان ایک لبنان کے رائٹر ہیں جنہوں نے کتاب لکھی علی عدالت انسانی کی آواز، العلی صوت العدالت الانسانیہ۔ اس کتاب کو لکھنے کے بعد، اب کتاب لکھنے والا اچھا خاصا مطالعہ تو رہا ہوگا اس کا، جب اس نے کتاب لکھ دی اور لوگوں کے درمیان آیا تو اس نے کہا کہ کتاب لکھ کر اور علی کو پڑھ کر میں پھنس گیا۔ کہا کیا مشکل آئی آپ کے سامنے؟ کہا کہ میں عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، علی کو امام نہیں مانتا میں عقیدے کے طور پر، لیکن میں پھنس یہاں گیا۔ اب علی کو پڑھنے کے بعد اور عیسیٰ کا عقیدہ رکھنے کے بعد میں علی کو عیسیٰ سے کم ماننا چاہوں تو میرا دل نہیں مانتا، اگر علی کو عیسیٰ سے بڑا ماننا چاہوں تو میرا عقیدہ نہیں مانتا، اگر علی کو عیسیٰ سے بڑھاؤں میرا عقیدہ جو ہے برداشت نہیں کرتا، اگر علی کو گھٹانا چاہوں تو دل نہیں مان رہا ہے۔ تو مسیحیت کے ایک عالم، ایک کاتب، ایک شاعر 1922 میں انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے امیر المومنین کا، عبد المسیح انطاکی۔ جو اشعار ہوتے ہیں نا اردو میں، اشعار جو ہوتے ہیں ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، ہر ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ تو ان کا قصیدہ کتنے اشعار کا ہے؟ ان کا قصیدہ امیر المومنین کے حوالے سے 5595 شعر، اگر اس کو مصروں میں لے کر آئیں 11190 مصرے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ کہا کہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ بھی علی، یہ ایک مصرع ہو گیا۔ اس طرح کے مصرے 11190، اشعار 5595۔ اب مسیحی علی کو اتنا جانتا ہے تو علی کا چاہنے والا علی کو کتنا جانتا ہے؟ لیکن ایک فرق ہے وہاں اور یہاں، فرق یہ ہے کہ وہاں مطالعے کا رابطہ ہے، یہاں دل کا رابطہ ہے یا عشق کا رابطہ ہے۔ ہم مشہد مقدس سے سفر کر رہے تھے، جب وہاں پڑھ رہے تھے تو سامنے جو گاڑیاں آ جاتی ہیں عجیب غریب جملے لکھتے ہیں لوگ اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے، ٹرکوں کے اپنے وہیکلس کے پیچھے۔ تو ایک بندے نے شعر لکھا ہوا تھا فارسی کا
جو پیارا لگا ہم کو اس وقت یہ عشق کا جو رابطہ ہوتا ہے. ابھی آپ لوگ یہاں پر ہیں, خدا جس ارادے سے, جس نیت سے, جس مقصد سے بھی آئے ہیں, خدا مولا امیر المومنین کے صدقے میں آپ کے فکر سے زیادہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ. جب آپ واپس جائیں گے اپنے شہروں میں, آپ کے بہن سے ملاقات ہوئے 2 سال ہو گیا, آپ کے کسی عزیز سے ملاقات ہوئے ایک عرصہ گزر گیا. اب یہ 2 سال کے عرصے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بیٹھ کے 2 سال بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 سال کا فاصلہ تھا, اور وہ 2 سال کی محبتیں جو خالی رہ گئی ہیں, 2 سال کے احساسات جو خالی رہ گئے ہیں, ان احساسات کی بھرپائی کرنے کے لیے, ان محبتوں کی بھرپائی کرنے کے لیے 2 سال کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی پہلی ملاقات کر کے گلے لگ جائیں گے, وہ 2 سال کا جواب مل جائے گا. کیوں مل جائے گا یہاں پر؟ تو شاعر نے اس اپنی ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا, عشق را طی لسانی اس کے 7 سال سخن, کہ عشق کو ایک ایسا طی الارض سفر ملتا ہے جہاں پر یار اپنے یار سے 100 سال کی باتیں ایک مسکراہٹ پہ کہہ دیتا ہے. یار با یک چشم زدن میگوید, یار اپنے یار سے 100 سال کی باتیں ایک آنکھ پلک جھپکنے میں کہہ دیتا ہے. وہاں کا رابطہ مطالعہ کا رابطہ ہے, یہاں کا رابطہ عشق کا رابطہ ہے. نہ اس کی تعریف کی جا سکتی ہے, نہ اس کی تعریف کی جا سکتی ہے. اس کا زاویہ الگ ہے. لیکن بندے نے لکھا 5595 اشعار. سارے اشعار لکھنے کے بعد آخر میں وہ لکھتے لکھتے مگن اتنا تھا لکھنے میں, لکھتا گیا. جب اس نے احساس کیا کہ نہیں اب میں تھک گیا ہوں لکھتے لکھتے, تو آخر میں لکھا, یا علی معاف کر دیجئے, میں نے لکھا لیکن آپ کا حق ادا نہ کر سکا. 5595 شعر لکھ کر کوئی بندہ جو عجز سے اٹھ جائے, وہ فضائل کا در ہے علی ابن ابی طالب. ہم جو بھی سن رہے ہیں, یہ اگر ہم لکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہاں پر ہم علی کو محدود نہیں کر رہے ہیں, اپنی ظرفیت کا پتہ دنیا کو دے رہے ہیں کہ میری کیپیسٹی کتنی ہے, میرے میں گنجائش کتنی ہے, میرے میں کتنا ظرف ہے. اپنے ظرف کا اعلان ہے. یہاں پر علی ابن ابی طالب کے شخصیت کو محدود کرنا ممکن ہی نہیں ہے. مولا امیر المومنین نے فرمایا, ینحدر عنی السیل, میں فضائل کی وہ بلندی ہوں جس پر بھی جو فضائل دنیا میں ملی ہے, میری فضائل کی بلندی سے جو کچھ قطرے زمین پر گر گئے اس کا صدقہ ہے. یعنی میرے فضائل کے جو چشمے ہیں, وہ چشمے جو زمین تک پہنچے ہیں, کوئی سلمان بن گیا, کوئی ابو ذر بن گیا, کوئی مقداد بن گیا, کوئی عمار بن گیا, یہ میرے فضائل کے چشمہ آب سے کچھ قطرے لینے کے نتیجے میں. یہ عظیم شخصیت. ایک تاریخی مثال آپ کی خدمت میں, امیر المومنین کے زمانے میں امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا طریقہ یہ تھا, صلوات پڑھ جائے عظمت محمد کا طریقہ یہ تھا. امام حسن علیہ السلام اتنا خاموش رہتے تھے امام وقت کے سامنے, لیکن کبھی بھی ہم امام حسن اور امام علی کی بات کریں, بی بی زینب اور امام علی کی بات کریں, تو آپ رشتہ باپ اور بیٹی سے نہ دیکھیں. اس رشتے کو آپ امام اور امام کو امتی, اس زاویے سے دیکھیں. یہ جملہ ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں, دوبارہ آج سن لیں. علی کی بیٹی ہونا کمال نہیں ہے, علی کی شان کو اپنی بیٹی بن کر بچا لینا کمال ہے. علی کا چاہنے والا بننا کمال نہیں ہے, شان علی ابن ابی طالب کو بچا لینا یہ کمال ہے. ہم یہ کہا کرتے ہیں اکثر اپنے لیے ہم کہتے ہیں کہ دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے, دین نے اگر کسی سے رابطہ برقرار کرتے ہو کوشش کرو آگے والے کا فائدہ پہنچاؤ, اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم نقصان نہ پہنچاؤ. اگر ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے در سے جڑے ہوئے بتا رہے ہیں ہمارا تعلق, تو کوشش کریں کہ اس در کا اپنے اعتبار سے جو ہو سکتا ہے خدمت انجام دیں. اگر خدمت انجام نہیں دے سکتے تو کہیں اس کی خدمتوں میں خلل ایجاد نہ کریں, ہم اس کے اندر کوئی کمی نہ آ جائے. امام اتنا خاموش رہا کرتے تھے, امام اپنی امت, امام حسن علیہ السلام امام وقت کے سامنے
اتنا خاموش ہوتے تھے، لوگوں نے کبھی امام حسن کو بولتے ہی نہیں دیکھا، کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ لوگ آپس میں کہنے لگے، تعجب کریں گے آپ حضرات سن کے، کہا کہ شاید امام علی کے بڑے بیٹے کو بولنا نہیں آتا۔ امام علی علیہ السلام کو، امام حسن علیہ السلام کو کلام، طرز سخن علی بن ابی طالب جیسا شاید نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ کیا رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ اب لوگوں کی باتیں چلتی رہی ادھر ادھر، امام حسن کو پتا بھی چلا، لیکن امام نے کوئی اس پر توجہ نہیں کی، اپنا رویہ جو تھا، اپنا طریقہ جو تھا، اس پر قائم رہے آپ۔ یہاں سے امام حسن اپنا پیغام دے رہے ہیں، تم کس نیت سے کیا کام کرو تمہیں پتا ہے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، ہم اپنے کاموں کے ذمہ دار ہیں، لوگوں کی باتوں کے نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہو سکتا بھی آپ حضرات یہاں پر آئے ہیں مجلس کے لیے، کوئی بھی بندہ، مثال دے رہے ہیں، کوئی بھی بندہ 1000 رقم کی فکر کر سکتا ہے، وہ اس کی فکر ہے، ہم کس لیے آئے ہم کو پتا ہے، ہمارے کاموں کے ذمہ دار ہم ہیں، لوگوں کی باتوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ معمولاً ہم لوگ زندگی کہاں خراب کر لیتے، لوگوں کی باتوں کو خاموش کرنے کے لیے، لوگوں کے جواب دینے کے چکر میں ہم اپنی زندگی کیا کر لیتے ہیں، خراب کر لیتے ہیں۔ تو لوگ باتیں کرتے رہے کہ امام حسن علیہ السلام کو بولنا نہیں آتا، امام حسن علیہ السلام گفتگو نہیں کرتے، شاید امام کو وہ طرز سخن نہیں آتا، اتنا زیادہ یہ بات پھیل گئی۔ ایک مرتبہ مجمع میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حسن تھوڑا قریب آؤ میرے۔ امام حسن تشریف لائے تو امام نے فرمایا، بیٹا میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، کچھ ان سے کلام کرو، تاکہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں جو شک ہے وہ شک دور ہو جائے۔ تو امام نے مجمع کا رخ کیا، کہا لوگوں میرے باپ امام وقت کے حکم سے میں بولنا چاہتا ہوں، لیکن بابا میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ کہا کیا بیٹا کیوں؟ کہا کہ بابا میرے وقت کے امام کے ہوتے ہوئے مجھ میں جرات نہیں ہوتی کہ زبان کھولوں، امام وقت کے حاضر و ناظر مجھ میں یہ جرات نہیں ہوتی کہ کچھ زبان کھولوں۔ کہا بیٹا اگر بات میرے حضور کی ہے یہاں پر آپ کے سامنے مجمع کے سامنے، میں باہر جا رہا ہوں کچھ دیر کے لیے، اس مدت میں آپ ان سے کچھ کلام کر لو تاکہ لوگوں کے ذہن کے خیالات، فکریں، شک چلے جائیں، پتا چلے کہ علی کا وارث کیسا ہے، پتا چلے کہ آنے والا امام کیسا ہے۔ امام باہر نکل گئے۔ امام حسن نے اس موقع میں فرمایا کہ وقت کے امام کے حکم سے کچھ باتیں میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی صدق رسولنا الکریم۔ امام بیٹھ گئے۔ امام نے فرمایا کتنا بول رہے وہ مقصد نہیں ہے، کیسا بول رہے وہ مقصد ہے۔ امام نے زبان کھول کے بتا دیا، اگر فضائل میں بتانا شروع کروں تم بیٹھے بیٹھے تھک جاؤ گے، میں بولتے بولتے نہیں تھکوں گا، بس اتنا خلاصہ جان لو جو مقام ہارون کا موسیٰ کے سامنے تھا، میرے نانا نے فرمایا میرے بابا کا رسول کے سامنے وہی مقام ہے، میرے بابا کا۔ تو امام نے بس 3-4 جملوں کا خطاب کیا، پھر خاموش بیٹھ گئے۔ وہ 3-4 جملوں کا خطاب اس ماحول میں، اس حالات میں، اس وقت میں لوگوں نے اس کی نزاکت کو دیکھ کر سمجھ لیے لوگ کہ جب یہ اس وقت میں یہ باتیں بول سکتے ہیں، اگر یہ بولنا شروع کرے۔ ہم یہ جملہ اکثر کہا کرتے ہیں اکثر اپنی تقریروں میں، ہم اور آپ جناب علی اصغر شہدائے کربلا میں سے سب سے کم سن شہید، اللہم صلی اس شہید کے بارے میں آپ کو کتنی منقبتیں مل جائیں گی؟ کربلا کے سب سے کم سن شہید، کتنی منقبتیں مل جائیں گی، کتنے مرثیے مل جائیں گے، کتنے سلام مل جائیں گے، بہت زیادہ جناب علی اصغر کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ شعراء اگر بولنا شروع کریں، لکھنا شروع کریں، اگر آپ ڈھونڈنا شروع کریں، شاید کئی راتیں گزر جائیں کہ شعراء کا کلام پڑھے جناب علی اصغر کے بارے میں، راتیں کم پڑ جائیں گی، لیکن جو کلام علی اصغر کے بارے میں لکھے گئے ہیں وہ کلام ختم نہیں ہوں گے۔ اب ایک شعر یاد آ گیا، شہزادے کا ذکر آ گیا ہے، جناب علی اصغر جھولے میں میدان میں آئے تھے جس عمر میں، حضرت عیسیٰ بھی اسی عمر میں، اس سے کم عمر میں حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں اپنے ماں کی طہارت کی، صداقت کی گواہی دی تھی۔ تو کسی شاعر نے ان دونوں شہادت اور ان دونوں کی گواہیوں کو اور ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے،
اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے، میدان میں بولے گا آخر یہ علی ہے۔ تو جتنے قصیدے منقبت جناب علی اصغر کے بارے میں ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں، اب ایک جملہ دل تھام کر وہ عقیدتی اپنا رابطہ برقرار رکھتے ہوئے کہیں، ایک جملہ جو علی اصغر علیہ السلام نے کہا ہو ملے گا کہیں پر؟ ایک جملہ جناب علی اصغر نے کہا ہو نہیں ملتا ہمیں۔ تو جناب علی اصغر کی خاموشی اور آپ کی مسکراہٹ 1400 سال سے دنیا سمجھنے اور سمجھانے لگی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب اس گھرانے کے بچے کی خاموشی 1400 سال بتائی جا سکتی ہے تو اس گھرانے کے بولنے کی کتنی تفسیر ہو جائے گی۔ اس گھرانے کا بولنے کتنا لگ جائے گا، کتنا بندہ تفسیر کر سکتا ہے۔ اب جیسے جیسے ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے نا، وہ عظمت، وہ مقام، وہ مرتبہ جو اس در کے ہر دن صبح سے شام تک نام لینے والے ہیں، وہ یہ اقرار کر رہے ہیں، بس ہم یہ بتا رہے ہیں مولا میری محبت کا درجہ اندازہ کتنا ہے۔ یہ ہمارے ظرفیت کا اعلان ہے، وہاں کے محدود کرنے کا کوئی ارادہ، کوئی نیت ہو ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا سمندر ہے۔ آج کل جو دنیاوی حالات ہیں، اس حالات کے اعتبار سے عرب ممالک کے ایک رہنما کا کل ایک چھوٹا سا انٹرویو آیا، امیر المومنین کے حوالے سے ایک روایت ہے، اس روایت کو اس نے اپنے لیے استعمال کیا بندے نے۔ آپ اور ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ اس روایت کو پڑھنے سے پہلے دھیان سے سنیں، کہیں کنفیوز نہ ہو جائے۔ اس بندے کے انٹرویو کے بعد آپ سب منافق ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بندے کا جو انٹرویو ہے، اس انٹرویو کے اعتبار سے ہم لوگ سب منافق ہونے کے لیے تیار رہیں۔ کس زاویے سے منافق؟ اس نے کہا ہے عرب بادشاہ کہ جو بندہ مجھے چاہے وہ مومن، جو مجھے نہ چاہے وہ منافق۔ یہ روایت کس کے بارے میں ہے؟ یو اے ای کا وہاں کا جو بادشاہ ہے، پرنس نے کہا کہ جو اس زمانے میں میری طرفداری اور میرے سے پیار رکھے وہ مومن، جو میرے سے پیار اور طرفداری نہ رکھے وہ منافق ہے۔ تو ہم کھل کے ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے، اگر تجھ جیسے کی نفرت منافق ہے تو ہم منافق ہیں۔ ٹھیک؟ رومی، مولانا رومی صاحب، حیدرآباد ڈکن انڈیا میں بی بی پاک کا ایک بہت بڑا حرم ہے، روزہ ہے۔ اس روزے کی دیوار پر مولانا رومی کا ایک شعر لکھا ہوا ہے۔ اس شعر میں وہ کہتا ہے کہ من علی را دوست دارم خلق گویت رافضی، میرے دل میں مولا کی محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے چلتے پھرتے لوگ کہتے رافضی ہے، یہ رافضی ہے، یہ رافضی ہے۔ رافضی وہ ہوتا ہے جو ٹریک سے ہٹ گیا، جو صراط مستقیم سے ہٹ گیا، اس کو کہتے رافضی۔ تو مولانا رومی صاحب نے کہا کہ من علی را دوست دارم خلق گویت رافضی، میرے دل میں علی کی محبت ہے اور دنیا مجھے رافضی کہہ رہی ہے۔ اگر علی کی محبت دل میں رکھنا معیار رافضی ہونا ہے تو دنیا والوں مجھے فخر ہے کہ کیوں آگے جواب دیتے ہیں، وہ آگے جواب دیتے ہیں من علی را، آگے والا آپ آسانی سے آسان فارسی سمجھ جائیں گے، من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، اگر رافضی ہونے کا یہی معیار ہے پس خدا و جبرائیل و مصطفیٰ شد رافضی۔ دوست دارم خلق گوید رافضی، پس خدا و جبرائیل و مصطفیٰ شد رافضی۔ تو اللہ بھی رافضی ہے، جبرائیل بھی رافضی ہے۔ اگر ان رافضیوں کی لسٹ میں ہمارا نام آ رہا ہے تو
کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کہ مولا امیر المومنین کے فضائل ایک جگہ سے آسان بھی ہیں کہ ہم جیسے 4 کتابوں کو 4 صفحات کو پڑھ کر آپ کے سامنے آ کے بتا سکتے ہیں, لیکن مشکل اس زاویے سے ہے کہ بندہ جب پڑھتا ہے تو مولا کی حقیقتوں سے جو پردے اٹھتے ہیں, ان پردوں کے سامنے کبھی کبھی یہ روایت پر آپ حضرات اور ہم غور کریں, نبی نے فرمایا یا علی اگر مجھے خوف نہ ہوتا ویسا جو مسیحیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کیا, اگر وہ والا مجھے خوف نہ ہوتا, وہ باتیں آپ کے بارے میں بتاتا, آپ جہاں سے چلتے وہاں کی مٹی لوگ تبرک کے لیے اٹھا لیتے. جانے کا مجھے شک اور جب خوف نہ ہوتا تو میں بتاتا, تو اس کا مطلب نبی نے بتایا نہیں بتایا, نبی نے بتایا نہیں بتایا, نہیں بتایا نبی نے. جب نبی نہیں بتائے ہیں تو دنیا اتنے بڑھ رہی ہے آگے. اگر نبی بتا دیتے, نبی نے فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں بتاتا, مطلب مجھے وہ بات کا خدشہ ہے تو اس لیے میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں. جب ربی کے احتیاطی فضائل میں علی اتنا بلند ہے, اب جب اپنے حلقوں کے درمیان جب نبی وہ باتیں کرتے ہوں گے, علی کی باتیں کرتے ہوں گے, تو اپنے کیسے جھومتے ہوں گے, اپنے کیسے جھوم رہے ہوں گے. بس ایک یہ کئی مرتبہ ہم بتا چکے ہیں, بات یاد آ گئی تو انشاءاللہ اس کو بتا کے ربط مسائل. مولا امیر المومنین کے زمانے میں جب رسول کے بعد خلافت, پہلی خلافت تھی, ایک بندہ جو مدینے سے باہر کے شہروں میں رہتا تھا, نبی کا ماننے والا تھا. اب نبی کے بعد نبی کے خلیفے کی تلاش میں مدینہ آیا. اب مدینہ آنے سے پہلے اتنا معتبر, اتنا قابل اعتماد بندہ تھا لوگوں کے درمیان, جتنا بھی لوگوں کے پاس خمس زکوٰۃ کا پیسہ تھا اس کے حوالے انہوں نے کیا تھا, جس کی مقدار 2 اونٹوں پر لادا ہوا سونا ہو گیا تھا. یہ 2 اونٹوں پر سونا لے کر بندہ مدینے کا ارادہ کر کے نکلا. جیسے ہی داخل ہونا چاہا, مطمئن نہیں تھا کہ ابھی خلیفہ کون ہے رسول کا, یہ سارے رسول کے خلیفہ کے حوالے کرنا ہے. تو اس نے مدینے کے باہر جو آج کل بھی شہروں میں ایئرپورٹس میں جو صندوق ہوتے ہیں جہاں پہ لاک اپ جو ہوتے ہیں, اس زمانے کے لاک میں رکھ دیا. اس نے خالی چلا گیا, کہا کہ بھائی رسول کا خلیفہ کون ہے اس وقت. تو دروازے پر حکومت وقت نے کچھ لوگوں کو بٹھایا تھا, جو بھی رسول کے خلیفے کو ڈھونڈتے ہوئے لائے سیدھے ہمارے پاس لے کے آ جاؤ. تو امیر المومنین اپنے گھر میں تھے, یہ آئے مسجد میں. آنے کے بعد کہا کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں فلاں علاقے کا ہوں اور لوگ مجھے نمائندہ بنا کر بھیجے ہیں, اور وہاں پر لوگ مسیحی بہت زیادہ ہیں. میں آؤں گا, خلیفے کی تلاش میں آیا ہوں. اگر مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ رسول کا سچا خلیفہ کون ہے, میں جاؤں گا اپنے شہر والوں کو بتاؤں گا, ساری آبادی مسلمان بھی ہو جائے گی, اور 2 سونے سے بھرے ہوئے اونٹ بھی لایا ہوں جو آپ کے حوالے کر کے میں واپس چلا جاؤں گا. میرے کچھ سوالات ہوں گے, ان سوالات کا مجھے جواب چاہیے. اگر سوالات کا جواب مل جائے تو میں وہ ساری چیزیں حوالہ کر کے چلا جاؤں گا, اگر نہیں تو سونا بھی لے کے جاؤں گا اور اپنے لوگوں سے کہوں گا کہ نبی نے خلیفہ نہیں چھوڑا, جو جس عقیدے پر تم ہو اسی عقیدے پر باقی رہو. کہا ٹھیک ہے جناب, اپنے سوالات بتاؤ. کہا میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنا نام بتائیں, اپنا نام بتائیں. تو انہوں نے اپنا نام بتایا, میرا نام عتیق ہے. کہ نہیں کوئی دوسرا بھی نام ہے آپ کا, آپ کا کوئی دوسرا بھی نام ہے؟ اور 2-3 نام بتایا انہوں نے. کہا کہ نہیں, جو میں تلاش کر رہا ہوں وہ نام یہ نہیں ہے. کہا ٹھیک چلیں خدا حافظ. کہا بھائی اتنا جلدی تو نہیں جاتے ہیں, 2 اونٹوں کا سونے کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے اتنا جلدی تھوڑی چھوڑ دیں گے آپ کو. سوالات کرو اپنے. میں آ کے پھنس گیا بہت بری جگہ پہ. اس نے کہا کہ لکھائی میں گارنٹی دیں کہ میرے سوالات کے جوابات نہ دیں گے تو مجھے باعزت چھوڑ دیا جائے گا. کیا ایسے نہ ہو کہ مجھے ختم کر کے ساری چیز لے لیں آپ.
تو انہوں نے لکھائی میں دے دی کہ نہیں آپ کی جان پر کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ کو باعزت رہے. ٹھیک ہے, میرے سوالات کا جواب دیں. اللہ سارا علم رکھتے ہوئے ایک چیز نہیں جانتا, وہ کیا چیز ہے مجھے بتائیں. دوسرا کوئی سوال؟ دوسرا سوال, چلے دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ ساری قدرت رکھتے ہوئے کام نہیں کرتا, وہ کام کیا ہے؟ یہ تو اس سے بھی بڑا ہے. تیسرا سوال, وہ کون سی قبر ہے جو موو کرتی رہی, ٹریول میں تھی, قبر تھی لیکن چلتی پھرتی تھی. کہ بھائی ہم کو نہیں ہونا, میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جس کو بھی تلاش کرو آپ نہیں ہے. چلے باعزت, ابھی نکلنا ہی چاہ رہے تھے, دروازے پہ سلمان نے پکڑ لیا, آؤ میں لے کے جاؤں گا جہاں تمہیں جوابات مل جائے گا. سلمان خوشی خوشی لے کر آئے کہ اسلام کے دائرے میں کچھ مسلمان زیادہ ہونے والے ہیں. مولا مسئلہ یہ تھا, تو امام نے فرمایا جہاں لوگوں نے ذلت اٹھائی ہے وہیں پر میں اسلام کی عزت بتانا چاہتا ہوں, اس کو لے کے چلو وہیں پر جہاں یہ سب ماجرا ہو. آ گئے بھائی, بسم اللہ, آپ اپنے سوالات. کہا کہ جناب وہی, کوئی زیر زبر کی غلطی بھی میں نہیں کروں گا, پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کا نام. امام نے فرمایا نام آپ پوچھ رہے ہیں, میرا نام تورات میں ایلیا, انجیل میں ایلیا, بابا نے علی نام رکھا, ماں پیار سے حیدر بلاتی ہے. تورات میں ایلیا, انجیل میں ایلیا, بابا نے علی نام رکھا, ماں پیار سے حیدر بلاتی ہے. تو بندے نے کہا کہ مجھے مل گیا جو ملنا تھا. شاید جب یہ واقعہ ہم کہیں پڑھتے ہیں تو شہید سبت جعفر صاحب کا ایک شعر بھی یہاں پر ہم ایڈ کر دیتے ہیں. جب یہ بندہ نکل رہا تھا تو شاید اس کے دل کی آواز تھی, میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو. جب امام نے اپنا نام بتایا تو بے ساختہ اس نے کہا ہوگا جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. ابھی یہیں پر کہا, لوگوں نے کہا سوالات پوچھو, سوالات. یہاں پر تو نہیں ہو سکا کام, تاکہ سوالات پوچھو. ٹھیک ہے بھائی, اپنے سوالات پوچھو. کہا وہ کیا چیز ہے خدا اپنا سارا علم رکھتے ہوئے ایک چیز اللہ نہیں جانتا, اس کا جواب چاہیے. امام نے فرمایا اللہ اپنا سارا علم رکھتے ہوئے اپنا شریک نہیں جانتا. یا علی, اللہ ساری قدرت رکھتے ہوئے کام نہیں کرتا, کہ اللہ ساری قدرت رکھتے ہوئے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یا علی, وہ قبر کہ حضرت یونس پیغمبر کی مچھلی کے پیٹ میں تھی جو چلتی تھی, سارا سونا حوالے کر کے چلا گیا, کہا کہ ساری قوم کو میں علی والا بنا دوں. وہ ادھر گیا, امام سونے کی طرف سلمان کو لے کر گئے, کہ سلمان اطراف کے سارے غریبوں میں بانٹ دوں. جب گھر گئے تو میرا مولا خالی ہاتھ تھا. یہ علی ابن ابی طالب. اب اس کو کس زاویے سے بندہ, یہ صرف واقعے کی حکایت ہے, یہ رپورٹ ہے جس سے ہم اتنا محسوس میں ہیں. اگر اس کی گہرائی میں جائے بندہ, اس کی معرفت میں جائے, تو پھر انسان جان دینے کے لیے بھی سینہ تان کر کھڑا ہو جائے گا, سولی پر چڑھ کے کہے گا زبان کاٹنا ہے کاٹ لو, گردن کاٹنا ہے کاٹ لو, لیکن یہ زبان سے علی علی رکے گا نہیں. یہ آدمی کے اندر معرفت اور مولا. تو ایک طرف سے مولا کی فضیلت آسان بھی ہے بتانا, ایک طرف سے اب ہم اپنی معمولی سے ظرفیت کے اعتبار سے انشاءاللہ ہر مجلس میں کچھ گوشے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. کیا بات ہے جی, کیا ہے. یہ کون ذات ہے جس کو آج ہم جس کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ وہ ذات جو امام کو ایک لقب ملا ہے, آدمی کا دل پھٹ جاتا ہے. امام کا ایک لقب ملا اصبر الصابرین. ٹھیک ہے,
امام کا لقب ہے. تمام دیکھیں ہم صبر کرنے والے نہیں. جب اہل بیت کا اس طرح سے کوئی مقایسہ ہوتا ہے نا تو ان کے درجے کے لوگوں کے برابر ہوتا ہے, ہم سے نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ علی کا علم زیادہ ہے تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ استغفر اللہ, میں کہوں کہ میرا علم کم ہے, مولا کا میں کون ہوتا ہوں علی کے سامنے, یا ہم جیسے کون ہوتا ہے علی کے سامنے. جب کہا جائے کہ علی کا علم زیادہ ہے تو یہ علی کے درجے کے برابر انبیاء, اولیاء, اوصیاء, ائمہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. تمام اماموں میں علی ابن ابی طالب کو یہ لقب ملا اصبر الصابرین. اہل بیت اطہار 12 اماموں میں صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے. اب یہ لقب جب زیادہ لوگوں کے درمیان پھیلا تو کسی نے سوال کر لیا علماء سے, اہل بیت سے, پتہ نہیں کس سے, کہ اس اصبر الصابرین کے پیچھے وجہ کیا ہے, کیوں امام علی علیہ السلام کو ہی, امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم ہوا وہ ظلم کی تو انتہا نہیں تھی, لیکن اس سارے ظلم کے بعد بھی امام علی علیہ السلام کو اصبر الصابرین کا لقب دیا گیا. اس کی وجہ کیا؟ تو امام نے فرمایا بس اتنا سمجھ لو, زینب کے ہاتھ حسین کے بعد بندھے تھے, علی کی آنکھوں کے سامنے فاطمہ پر دروازہ گرایا گیا. علی پر جو ظلم ہوا تھا وہ علی کی قید حیات میں ہوتے ہوئے, خدا نہ کرے اگر میرے اور آپ کے گھر کی عورتوں پر کوئی ظلم ہو جاتا ہے, سننا الگ چیز ہے, دیکھنا الگ چیز ہے. آدمی کا کلیجہ پھٹ جائے گا اگر آدمی دیکھ لے. اس لیے علی کو اصبر الصابرین کہا جاتا ہے. ماہ رمضان ہے, امیر المومنین کی شب ضربت ہے. آج جو صبح ہوگی, اس صبح علی کے سر پہ ضربت نہیں ہے, عدالت کے سر پر ضربت لگ رہی ہے. یہ علی کے سر پہ ضربت نہیں ہے, کوفے کے ہر یتیم کے دل کے ارمانوں پر ضربت ہے. یہ علی کے سر پر ضربت نہیں ہے, ہر بے کس و بیوہ عورت کے آسرے پر ضربت لگ رہی ہے. امیر المومنین کا ایک اور لقب جو دیا گیا کوفہ میں, ابو الیتاما, جتنے یتیم تھے کوفے کے سب کی سرپرستی علی ابن ابی طالب کر رہے تھے. اللہ اکبر. مولا امیر المومنین ماہ مبارک رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی کریم ماہ رمضان کے حوالے سے لوگوں کو کچھ ہدایت دے رہے تھے. اے لوگوں, ماہ مبارک رمضان میں تمہیں کرنا کیا ہے, کن چیزوں سے احتیاط کرنا ہے, کیا چیزیں انجام دینی ہے. نبی کہتے کہتے خطبے کے دوران امیر المومنین اٹھ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ, آپ کے خطبے سے جڑتا ہوا ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے, میں سوال کرنا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا یا علی سوال بتائیں آپ کا. کہا یا نبی اللہ, اتنے سارے جو اعمال آپ نے بتائے, ان سارے اعمال میں سب سے زیادہ بہتر عمل کون سا ہے جس پر ہم زیادہ پابندی رکھ سکیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا یا علی, سب سے بہترین عمل ماہ مبارک رمضان کا جس کی پابندی جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے وہ گناہوں سے دور رہنا ہے. امیر المومنین کو جواب مل گیا. علی بیٹھنا ہی چاہ رہے تھے, اچانک مولا کے کانوں میں رسول کے سسکیوں کی آواز سنی. نبی نے چہرہ نیچے کر کے رونا شروع کر دیا. سارے مسلمان جمع ہوئے ہیں, حیران ہیں. سوال پوچھا گیا, جواب دیا گیا, یہ نبی آخر رو کیوں رہے ہیں؟ امیر المومنین قریب پہنچے, نبی کو دلاسا دیا, یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو امیر المومنین کے چہرے کو دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا یا علی, میں ماہ رمضان کے بارے میں کچھ باتیں کر رہا تھا, اب ماہ رمضان کے بارے میں سوال کر رہے تھے. یہ ماہ رمضان کے ماحول کو دیکھ کر مجھے صبح 19 کی صبح یاد آ گئی. علی, آپ کی دہاڑی آپ کے خون سے خضاب ہو جائے گی, وہ لمحہ کتنا سخت ہوگا. میں کہوں گا یا رسول اللہ, آپ سوچ کے رونے لگے حسن اور حسین پر کیا گزری ہوگی, زینب و کلثوم پر کیا گزری ہوگی. جب اہل بیت کے گھرانے نے اس بات کو سنا, بس آخری فقرات اور آپ کی زحمت تمام. جناب زینب کی زندگی میں 3 اذانیں ایسی ہیں
جن اذانوں کو سن کر زینب بہت روئی ہے۔ زینب کبریٰ کی تاریخ میں 3 اذانیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جن اذانوں سے زینب کے دل کو بہت دکھ پہنچا اور زینب بے ساختہ رونے لگی۔ پہلی اذان فاطمہ زہرا کی شہادت سے پہلے قمبر کی اذان تھی، بلال کی اذان تھی۔ بلال اذان دینے کے لیے حکم فاطمہ سے مأذنے پر پہنچے، اللہ اکبر کہا۔ حسن و حسین دوڑ کر آئے، کہا چچا بلال اذان روک دو، ہم یتیم۔ ماں فاطمہ غش کر گئی ہے، آپ اذان روک دیں۔ یہ ایک اذان تھی۔ دوسری اذان جو زینب کے دل پر بڑی دشوار گزری، زینب کے دل کو بڑا دکھ پہنچا، زینب بہت روئی، وہ صبح عاشور کی اذان۔ جب اکبر نے آواز بلند کی، زینب جانتی تھی یہ میرے گود کے پالے کی آخری آواز ہے۔ ادھر اکبر اللہ اکبر کہتے تھے، زینب مصلی پر آنسو بہاتی تھی۔ پروردگار اکبر کی جوانی، پروردگار حسین کی غربت۔ یہ دوسری اذان۔ تیسری اذان جس نے زینب کے دل کو بہت رلایا، وہ آج صبح آنے والی اذان ہے۔ علی گھر سے نکل رہے تھے، پرندوں نے راستہ روک لیا۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا بیٹیوں سے، اے میری بیٹیوں یہ ہٹ جائیں گے تو تمہارا مرثیہ شروع ہو جائے گا۔ علی ماں مسجد کوفہ پہنچے، علی نے آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ ادھر زینب و کلثوم ایک دوسرے سے گلے مل جاتے، اللہ ہمارے بابا کی خیر کر، پروردگار ہم غربت میں آئے ہوئے، کوفے کے ہر یتیم و بے کس کا سہارا، علی کی جان حفاظت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفار والمنافقین بظہور بقیت اللہ فی الاراضین۔ ماتم حسین۔